نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين علن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسلمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور اس حال میں کہ تم کمزور تھے اور تم بے سر و سامان تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جب آپ کہہ رہے تھے مومنین کو أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ مدد بھیجے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے 3,000 فرشتوں کے ذریعے منزلین 3,000 فرشتوں کو اتار کر اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے مدد کو بھیجے بھلا کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا اگر آپ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور اگر آ جائے تمہارے پاس فوراً کوئی کافروں کا گروہ هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين تو اللہ تبارک و تعالی 5,000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا مسومین جو نشان زدہ ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا اور یہ نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مگر تمہارے لیے خوشخبری تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہاری دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے وما النصر الا من عند اللہ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست غالب اور حکمت والا ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا تاکہ کاٹ دے کافروں کے ایک گروہ کو ایک جماعت کو او یکبتہم یا ذلیل کر دے ان کی ایک جماعت کو فینقلبوا خائبین اور لوٹے وہ نامراد ہو کر خسارے والے ہو کر تو اوپر جو ذکر تھا وہ غزوہ احد کا ذکر تھا اور یہاں پہ ذکر ہے غزوہ بدر کا تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی رہے گی لیکن تب جب اللہ کی نصرت کی جو شرائط ہیں ان پر پورے کے پورے اتریں گے تو غزوہ بدر میں پورے کے پورے اترے تقوی اتم تھی صبر اتم تھا تو اللہ نے وہاں پہ مدد کی یہاں پہ تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تکلیفیں اٹھائیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے 70 صحابہ شہید ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود دندان مبارک شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی چلایا انہوں نے کہ الیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے حضور چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بیٹھ گئے اور میری کمر ٹوٹ گئی کمر میں درد ہے اور پھر اس کے لیے کوئی علاج کرو کوئی زخم کرو وہ والا درد نہیں ہے یہ درد یہ کہ حضور چلے گئے پتہ نہیں کیوں لوگ افواہیں اسلام کے خلاف صحابہ کے خلاف کرتے ہیں بولتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ بھاگ گئے کیسے وہ بھاگ سکتے ہیں کیسے بھاگ سکتے ہیں ایک عورت ہے اس کو پتہ چلا کہ امام الانبیاء شہید ہو چکے ادھر سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے میدان جہاد میں پہنچتی ہے ایک بندہ کہتا ہے اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہتے انا للہ و انا راجعون الحمدللہ کوئی غم نہیں اماں تیرا شوہر شہید ہو گیا انا للہ و انا راجعون الحمدللہ تیرا بھائی شہید ہو گیا فرمایا سب چلے گئے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کیا ہے اور پیغمبر صحیح ہے نہیں جب تک دیکھوں گی میں امام الانبیاء کو دیکھا ہے پھر سکون ملا ہے اور پھر کہتی ہے یہ تو ایک بیٹا تھا 70 بیٹے ہوتے حضور پر قربان
یہ بھاگ سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے جب گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، اچانک حملہ ہوتا ہے تو تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہی بندے جو اعتراض کر رہے ہیں وہ جنگ بدر بھول جاتے ہیں، وہ جنگ بدر بھول جاتے ہیں کہ کیسے صحابہ نے وہاں پہ اپنی جان پیش کی ہے. وہ غزوہ احد کیسے، خندق کیسے بھول جاتے ہیں، حنین کیسے بھول جاتے ہیں، وہ خیبر کیسے بھول جاتے ہیں. وہ سب بھلا کے اور ایک گھمسان کی جنگ کی وجہ سے تھوڑے پریشان ہو گئے، صحابہ تھوڑے سے الگ ہو گئے اور ان کو لگا کے بیٹھے ہوئے. یہ ان کی پروپیگنڈ ہے. صحابہ کا بغض ان کے دلوں میں ہے، یہ کفار کی علامت. صحابہ سے نفرت کون کرتا ہے؟ کافر ہی کرتے ہیں. جو آج صحابہ سے نفرت کرتے ہیں یہ کافروں کی علامت، ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا. تو یہاں پہ بدر کی لڑائی کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں آپ کی مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے. کتنے کمزور تھے؟ اسلام کی پہلی لڑائی ہے، پہلی لڑائی، رمضان کا مہینہ ہے، اور صحابہ کتنے؟ 313. تلواریں کتنی ہیں؟ 8. زرہیں کتنی ہیں؟ 6. گھوڑے کتنے؟ 2. 70 اونٹ. بس صحابہ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں کہ ڈھانپے، پتھریلی زمین ہے، پاؤں پھٹے ہوں گے نہیں پھٹے ہوں. کتنی تکلیف تھی. ایک ایک اونٹ پہ 3 صحابہ سوار. ایک اونٹ پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الانبیاء. ان دونوں صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب ہم پیدل چلتے ہیں، آپ سوار ہو جائیں، ہمارے طرف سے بھی سوار ہو جائیں. اللہ کے حبیب فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے بھی طاقت دی ہے، میں بھی میدان جہاد کی جو مٹی ہے وہ مجھے بھی لگے، مجھے بھی فضیلت حاصل ہو. یہ مٹی کوئی کم تھوڑی ہے. میدان جہاد کی مٹی اگر کسی کو پڑ جائے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر. وانتم اذلہ، تم بالکل کمزور تھے. اور پھر جہاں بدر کے میدان پہ پہنچے ہیں، مدینے سے 80 میل دور ہے، اتنا سفر کر کے آئے پیادل، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ جو کنواں تھا، پانی تھا، اس پہ کافروں کا قبضہ. جو سخت زمین تھی اس پہ کافروں کا قبضہ. کافروں کے پاس مال زیادہ ہے، 100 گھوڑے ہیں، اور جو ان کو شام سے مال ملا تھا وہ سب جمع کر کے لائے تھے. بڑے ولولے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ ادھر صحابہ پریشان، ان کو جگہ کون سی ملی؟ مٹی والی. مٹی میں لڑنا آسان ہے، بھاگنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. اور شیطان نے وسوسے بھی ڈالنا شروع کر دی کہ تم حق پر ہو لیکن تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی ان کے قبضے میں، جگہ بھی ان کو صحیح نہیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت کے لیے اسی وقت بارش برسائی. بارش میں فائدہ کیا ہوا؟ جو مٹی والی زمین ہوتی ہے وہ پکی ہو جاتی ہے، اور جو پکی ہوتی ہے اس پہ تو پاؤں پھسلنے لگ جاتے ہیں، اس میں کیچڑ بن جاتا ہے، اس میں بندہ چل نہیں سکتا. پھر یہ اللہ کی نصرت اور مدد. وانتم اذلہ، تم کمزور تھے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تو پھر تم شکر گزار بنو. یعنی اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، پھر تقوی اختیار کرو، پھر تم جا کے رب کے شکر گزار بنو. استقول للمؤمنین، جنگ بدر کا جو مفصل واقعہ ہے وہ سورہ انفال میں، یہاں پہ اتنا تفصیل نہیں ہے، سورہ انفال میں تفصیل سے آتا ہے. استقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم، اے پیغمبر یاد کرو اس زمانے کو جب آپ مومنین کو کہہ رہے تھے علی یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار دے، نازل کر دے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ صحابہ رضوان اجمعین، کوئی چیز نہیں ہے، تلواریں نہیں ہے، کھجور کی لکڑیاں ہیں، اور پریشان بھی ہے. اسباب تو ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہے. ایک جگہ پہ خیمے کے اندر چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے رہے. ایک صحابی کو کھڑا کیا اور کسی کو نہیں اندر آنے دینا. ابو بکر آئے تو ہاں اس کو بھلے آنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا مانگ رہے اللہ آج 313 کا لشکر لے کر آئے. اللہ کے حبیب، اے اللہ اسلام تو پہنچاتا ہے، غالب تو ہی کرنے والا ہے، لیکن یہ 313 میری محنت ہے، آج ہمیں فتح نصیب.
حتیٰ کہ صدیق اکبر نے بھی کہا اللہ کے رسول، اللہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑے گا، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ تو پھر صحابہ پریشان ہو گئے، تو پیغمبر نے ان کو دلاسا دیا، تسلی دی کہ آپ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں کو نازل کرے؟ اور سورہ انفال میں آتا ہے کہ پہلے اللہ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، پھر بعد میں 3000 فرشتوں کا، اور آگے پھر آ رہا ہے 5000 فرشتوں۔ 1000 فرشتوں کا اس لیے کہ کافر بھی 1000 تھے، تو اللہ فرمایا جتنے وہ ہیں اتنی ہی مدد بھیجوں گا میں۔ 3000 کا اس لیے کہ ان کی دگنی، وہ 1000 ہے تو 3000 میں فرشتے بھیج دوں گا۔ اور 5000 کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا چلا کہ پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، اور قرظ بن جابر فہری وہ کافر تھا، بڑے اثر رسوخ والا تھا، تو یہ افواہ پھیلائی کہ پیچھے وہ بھی آ رہا ہے تاکہ ان کے اوپر روک دو۔ اللہ فرمائے پریشان نہیں ہونا، جب وہ لشکر بھیج رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو میں اور لشکر بھیج دوں گا، میں خدا کے فرشتے اور بھیج دوں گا، میرا تھوڑی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، خدا کے فرشتے آئے یا نہیں آئے، مدد کی یا نہیں کی؟ کہتے آئے تھے، مدد بھی کی تھی، لڑے بھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا، 2 بندے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، بس تلوار سے کافر کو مارتے ہیں تو کافر بالکل ختم، تھوڑا سا مارتے ہیں وہ گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور ایک تو اپنے گھوڑے کو کیا بولتا ہے، اقدم الحیزوم، اقدم حیزوم، حیزوم اس گھوڑے کا نام تھا، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ سفید کپڑے تھے، سفید امامہ تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے حبیب یہ بندے پہلے میں نے نہیں دیکھے، تو کون ہے؟ فرمایا ایک جبرائیل ہے اور ایک میکائیل، مدد کے لیے آئے تھے وہ۔ اور ایک صحابی تھا حضرت یسار رضی اللہ عنہ، وہ قد کا چھوٹا تھا، اس نے بھی حضرت عباس کو گرفتار کیا، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے لمبے تھے، تو نے اس کو کیسے گرفتار کیا؟ بھائی بات مقابلہ ہو تو برابر ہو نا، تو چھوٹا صحابی ہے وہ بڑا ہے، تو نے اس کو گرفتار کیسے کیا؟ اور میرے ساتھ دوسرا بھی تھا جو میں نے آج بھی نہیں دیکھا، کل بھی نہیں دیکھا، وہ خدا کا فرشتہ تھا، اللہ کی مدد ان کے لیے آئی تھی۔ بلا ان تصبروا، صحابہ نے اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو مدد آتی رہے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آج بھی اگر تم تقوی اور صبر سے کام لو تو اللہ بدر کی طرح تمہاری آج بھی مدد کرے گی۔ یہ چیزیں ہم سے چلی گئی، تقوی چلی گئی، صبر چلا گیا تو نصرت بھی چلی۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور آئیں گی کافروں کا لشکر فوراً، یعنی ان کی مدد کے لیے اگر آئے گا تو پھر میں بھی 5000 فرشتے نشان زدہ، بھائی جیسے فوجی ہوتے ہیں ان کو نشان لگے ہوتے نہیں ہوتے، پیج لگے ہوتے ہیں عہدے کے اعتبار سے، کسی کو 1 کسی کو 2، خدا کے فرشتوں کو بھی اس طرح کوئی نشان زدہ ہوں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ فرماتے یہ میں خدا کے فرشتے کیوں بھیجتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ کیا ضرورت ہے، اللہ خدا کے فرشتے نہ بھیجے ایسے ہی حکم کرتا کافر مر جاتے، 313 سے ان کو مروا دیتے، لیکن اللہ فرماتے کیوں، میں نے کیوں بھیجا، وما جعلہ اللہ الا بشرا، تمہارے لیے خوشخبری بن جائے، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ اب ہم زیادہ ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، علماء یہاں پہ دوسری حکمت یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا بولتا ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن پھر بھی اسباب پر نہیں جانا، اسباب میں بھی اثر میں رکھتا ہوں، اسباب میں بھی اثر میں رکھتا ہوں۔ ہاں گندم لگاؤ، اگے نہ اگے اگانے والا میں ہوں، تو صرف لگانے والا، لیکن لگاؤ ضرور، ہاں جنگ میں آ جاؤ، لڑو ضرور، لیکن پھر بھی مدد میں دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اسباب اختیار کرے تو تقوی کے خلاف نہیں ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے بھائی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے نکلوں اللہ کے راستے میں، عجیب ہے، تجھے اللہ پر یقین نہیں، آپ اس کی تقوی میں شک کر رہے ہو، یہ تقوی میں شک نہیں کرنا، اللہ خود کہتا ہے اسباب اختیار کرو۔ اگر کوئی بندہ اسباب کا کہے، اسباب اختیار کرے تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کہنا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں،
وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، تاکہ تمہاری دلیں مطمئن ہو جائے. وما النصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، اللہ نے بدر میں مدد کیوں کی؟ تاکہ کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے، ختم ہو جائے. بڑے بڑے جو سردار تھے، کافر تھے، جو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے تھے، ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. ابو جہل ختم ہو گیا، امیہ بن خلف ختم ہو گیا، جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل کر دیے گئے. اور یکبتہم، بعض کو ذلیل کیا، کیسے؟ ان کو گرفتار کر کے 70 ان کے گرفتار کر دیے. فینقلبوا خائبین، تاکہ تم اپنے گھروں میں لوٹے، اور بعض جو فرار ہو گئے، بھاگ گئے، وہ بھی نامراد ہو کر لوٹے. پہلے کی کتاب لکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھروں میں گئے تو کتنے مہینوں تک گھروں سے نہیں نکلے. عورتیں ان کو تانا دیتی، تمہارا باپ مر گیا تو کیوں آئے؟ تیرا بیٹا مر گیا تو کیوں آیا ہے؟ اپنے بیٹے کو مار کے ادھر آ گیا، تو بھی مر جاتا ادھر. تو یہ بڑی ذلت ہے یا نہیں؟ تو بھاگے. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق.